اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابوالقاسم مصطفیٰ محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی العالمین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائم علی اعدائہم اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد وآل محمد پر۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ سب سے پہلے شکر گزار ہوں خدا کا کہ اس نے موقع دیا کہ آپ حضرات کی خدمت میں تشریف لائیں اور بعض اہم عرائض کو آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ شکریہ۔ اس کے بعد قدردانی کرنا چاہوں گا مولانا حجت الاسلام والمسلمین غلام محمد مہدی خان صاحب کے خدمت میں اور ان کے محضر میں کہ اس حقیر سے طالب علم کو اجازت دی اور فرصت دی کہ اس عظیم شخصیت جس کے برسی کے لیے ہم یہاں پر جمع ہو کر بیٹھے ہیں کچھ باتیں پیش کروں، انشاءاللہ کہ جو بھروسہ ہم پر کیا ہے اور جو اعتماد ہم پر کیا ہے اس پر ہم کھرے اتر سکیں۔ تسلیت پیش کرتے ہیں آپ تمام حضرات کو رحلت آسمانی روح ملکوتی رہبر کبیر انقلاب امید مظلومان جہان، امید مظلومان جہان پیشوائے مسلمانان حضرت آیت اللہ العظمیٰ روح اللہ موسوی خمینی کی رحلت پر آپ سب حضرات کو تسلیت پیش کرتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں کہ ان کی روح کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور ایک بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ایصال ثواب کریں۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد وآل محمد پر۔ سورہ انفال کی 24ویں آیت میں خداوند تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جب رسول تمہیں پکارے، جب رسول تمہیں کسی امر کی طرف، جب خدا اور اس کے رسول کسی امر کی طرف تمہیں دعوت دے تو لبیک کہو۔ اے ایمان لانے والوں، جب خدا اور اس کے رسول تمہیں کسی امر کی طرف دعوت دے تو اس کے لیے لبیک کرو۔ وہ امر کیا ہے؟ وہ امر یہ ہے کہ تمہیں زندہ کرے گا۔ لما یحییکم، کس کی طرف دعوت دیں گے تمہیں خدا اور رسول؟ اس چیز کی طرف دعوت دیں گے جو تمہیں زندہ کرے گا، جو تمہیں زندگی دے گا۔ اب زندگی سے یہاں پر کیا مراد ہے اس کی طرف روشنی نہیں ڈالیں گے، لیکن اتنا کہہ کر آگے گزر جاتے ہیں کہ ایک اہم چیز ہے جس کی طرف خدا اور رسول ہمیں دعوت دے رہے ہیں، اور خدا ہم سے کہہ رہا ہے اس آیت میں کہ جب خدا تمہیں دعوت دیں، رسول تمہیں دعوت دیں اس چیز کی طرف جو تمہیں زندہ کرتی ہے تو لبیک کہو، تو لبیک کہو۔ آج کی ہماری تقریر کے 4 حصے ہیں۔ ایک حصہ خود اس مہینے کے بارے میں جو بہت ہی زیادہ اہم مہینہ ہے، مختصر آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ دوسرا حصہ خود شخصیت امام خمینی کہ یہ کیا شخصیت تھی اور کیا سیکھ ہم اس شخصیت سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تیسرا حصہ ہماری تقریر کا مکتب امام کے پیروان کے لیے جو چاہتے ہیں کہ اس روح بلند، اس خمینی کبیر کے راستے پر چلیں، ان کے لیے بعض اصول کو بیان کرنا چاہیں گے، اور چوتھا ذکر مصیبت سے اس چیز کا اختتام کریں گے انشاءاللہ۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد وآل محمد پر۔ اس مہینے سے جس سے ہم گزر رہے ہیں اور ابھی جس میں داخل ہوئے ہیں، جس کا نام ہے ذی القعدہ، اسلامی مہینوں کا 10واں مہینہ ہے۔
اور ماہ حرام کا پہلا مہینہ ہے۔ ماہ حرام سے مراد جو محترم مہینے ہوتے ہیں جس میں خدا کی عبادت کو زیادہ بڑھا دینا چاہیے، خدا کی یاد کو زیادہ بڑھا دینا چاہیے، خدا کی بارگاہ میں راز و نیاز اور دعا اور مناجات اور استغفار اور تلاوت قرآن اور نماز اور دوسری عبادتوں کو بڑھا دینا چاہیے۔ یہ وہ مہینے ہیں جس کا پہلا مہینہ یہ مہینے ماہ ذیقعد ہے، اس کے بعد ماہ ذی الحج ہے، پھر ماہ محرم ہے، پھر ماہ رجب ہے۔ یہ 4 مہینے ماہ حرام ہیں جس کے خاص اعمال ہوتے ہیں، آپ انشاءاللہ رجوع کرتے ہیں اور کریں گے۔ ان مہینوں میں خاص فرصت ہے کہ ہم خدا کا ذکر کریں، خدا کو یاد کریں۔ پہلے بھی آپ کی خدمت میں دوسرے علماء نے بھی اور ہم نے بھی کوشش کی کہ ذکر خدا یعنی کیا بیان کریں۔ تقریباً آپ سب حضرات موجود بھی تھے مختلف رمضان کے محافلوں میں اور مجالسوں میں۔ ذکر خدا کو کرنے کا بہترین مہینہ ہے۔ عزیزان محترم، ہمیں خدا کی ضرورت ہے، ہمیں خدا کی ضرورت ہے، ہماری قوم کو خدا کی ضرورت ہے، ہمارے جوانوں کو خدا کی ضرورت ہے، ہمارے خواتین کو خدا کی ضرورت ہے۔ ہم خدا سے غافل نہ ہوں، اور یہ مہینے ہمیں خدا کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ ہم دعا کے ذریعے سے خدا کی بارگاہ میں راز و نیاز کے ذریعے سے خدا سے نزدیک ہوں، خدا سے نزدیک ہوں، جیسے کہ امیر المؤمنین دعائے شریف کمیل میں فرماتے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام: حبنی یا الہی و ربی و مولایا صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک۔ میں تیرے عذاب پہ صبر کر لوں، اگر تو اپنا عذاب مجھ پر نازل کرے تو بھلے میں صبر کر لوں، لیکن تجھ سے دوری کیسے میں برداشت کروں؟ وحبنی صبرت علی حر نارک فکیف اصبر علی نظر الی کرامتک۔ کہتے ہیں کہ اگر میں تیرے آگ کو بھی برداشت کر لوں لیکن تیری کرامت کی نظر کو نہ دیکھتے ہوئے میں کیسے برداشت کر پاؤں؟ تو لہٰذا امیر المؤمنین بھی ہمیں دعائے کمیل میں یہی درس دینا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں خدا کی ضرورت ہے، اور ہم ان فرصتوں کو ضائع نہ کریں، ان فرصتوں سے ایسے ہی گزر نہ جائیں، درگزر نہ کر جائیں، غافل نہ ہو جائیں، اور ان مہینوں میں خدا کی یاد سے اپنے دلوں کو، اپنے معاشرے کو، اپنے گھروں کو آباد کریں، اپنے گھروں کو آباد کریں توسل کے ذریعے سے۔ یہی وہ مہینے ہیں جسے ہم خدا سے اپنے رابطے کو مضبوط کر سکتے ہیں، اور خدا سے رابطہ مضبوط کرنا تمام مشکلات کی راہ حل ہے۔ جیسے کہ خود امیر المؤمنین اسی دعائے شریف میں فرماتے ہیں کہ ان تجعل اوقاتی من اللیل والنہار بذکرک معمورا۔ کیا ہے اس کا مطلب؟ یہ ہے کہ میرے دن و روز کو تیرے ذکر کے ذریعے سے آباد کر دے۔ امیر المؤمنین کی آرزو دعائے کمیل کے آخر میں کیا ہے؟ ان تجعل اوقاتی من اللیل والنہار بذکرک معمورا وبخدمتک موصولا واعمال عندک مقبولا۔ یہ امیر المؤمنین کی آرزو ہے کہ تیری یاد سے، تیرے ذکر سے میں میرے روز و شام کو آباد کروں، روز و شب کو آباد کروں۔ تو لہٰذا امیر المؤمنین جو ہمارے مقتدیٰ ہیں، جو ہمارے مولا ہیں، جو ہمارے ولی اور آقا، ان سے ہم کیا سیکھیں؟ یہ سیکھیں کہ یاد خدا سے ہمارے دلوں کو اور روز و شب کو ہم آباد کریں، اور یہ بہترین مہینے ہیں۔ خاص کر اس مہینے میں ایک نماز ہے جو ہر یکشنبے سنڈے کا دن پڑھی جاتی ہے، آپ انشاءاللہ دیکھا بھی ہوگا اور پڑھتے بھی ہوں گے، اور خاص تاکید روایتوں میں اور علماء کے نزدیک اس نماز کے لیے ہے۔ ایک غسل ہے اور ایک نماز توبہ ہے 4 رکعت کی، جو 2 نمازوں میں تقسیم کی جاتی ہے۔ انشاءاللہ آپ اس کو پڑھیں گے اور اپنے دلوں کو خدا کی یاد سے آباد کریں گے۔ پہلی تاریخ اس مہینے کی حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کی ولادت، 11ویں تاریخ اس مہینے کی امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و علی محمد پر۔ 25ویں تاریخ اس مہینے کی دحو الارض، جس میں روزہ رکھنا بہت مستحب ہے اور اس کے اپنے خاص عبادتیں، یہی راز ہے، ایک راز کامیابی کا حضرت امام خمینی کے، یہی یاد خدا ہے۔ یاد خدا میں اپنی زندگی کو بتانا، خدا سے مناجات کرنا، ان وقتوں کا، ان فرصتوں کا صحیح سے استفادہ کرنا، خدا کے آگے تسلیم ہونا اور اس کی خدمت میں اپنی زندگی کو بتانا، جس کے نتیجے میں اسلام نے ان کو زندہ کیا، اسلام نے خمینی کو زندہ کیا جب رسول اور خدا کی دعوت کو لبیک کہی، جس کے اندر زندگی ہے قوموں کے لیے، انہوں نے بھی اس زمانے میں اسلام کو زندہ کیا۔
انہوں نے بھی اس زمانے میں اسلام کو زندہ کیا۔ اس کی کلید کیا ہے، اس کا ریشہ کیا ہے، اس کی جڑیں کہاں پر ہیں؟ وہ یاد خدا میں ہے۔ یاد خدا سے اپنے دل کو آباد رکھا ہے خمینی نے، جوانی سے، بچپنے سے۔ لوگ جو ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے کہتے تھے 18 سال کی عمر ہے، 18 سال کی عمر ہے، سردی کا موسم ہے، جہاں پر وہاں کے وضو کرنے کے جو حوض ہوا کرتے تھے برف سے بھر جایا کرتے تھے۔ کسی کو ہمت نہیں ہوتی کہ رات کے اندھیرے میں اٹھیں اور حوض تک جائیں اور وضو کر کے نماز شب کے لیے کھڑے ہوں۔ لیکن کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آنگن میں سے جہاں پر حوض ہوتا ہے آواز آنے لگی، کسی چیز کو توڑنے کی آواز آنے لگی۔ جب جا کر باہر دیکھا تو دیکھتے ہیں کہ جوان خمینی حوض کے سامنے اپنے ہاتھوں سے برف کو توڑتے ہیں اور ہاتھ ڈال کر پانی نکال کر وضو کرتے اور نماز شب کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ اس چیز نے خمینی کو خمینی بنایا، اس چیز نے خمینی کے دشمنوں کو ان کے سامنے جھکایا، اس چیز نے خمینی کو آباد کیا کہ آپ دیکھیں جیسے جیسے ایام گزرتے جا رہے ہیں خمینی کی اہمیت جس قوم سے بھی پوچھا جا رہا ہے، حتیٰ وہ امیزون کے جنگلوں میں رہنے والے قومیں وہ بھی یاد کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں ایران کے نمائندوں سے کہ وہ خمینی جس پیغام سے، جس مظلوموں کے حمایت سے، جس مظلوموں کے انقلاب کے لیے قیام کیا تھا، کیا اس پر ابھی بھی باقی ہیں؟ جب کہا کہ ابھی بھی باقی ہیں تو کہتے ہیں کہ ہماری تنہا امید وہی ہے، کیونکہ ہمیں اس امریکہ میں ہم پر ظلم کیا گیا، یہ یوروپینز نے امریکہ میں آ کر ہماری زمینوں کو ہم سے ہڑپا ہے اور ہمیں بے گھر کر دیا اور خود آ کر آباد کر لیا خود کو، تو ہماری تنہا امید خمینی ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ ویسے ہوا جو امیر المؤمنین فرماتے ہیں دعائے کمیل میں کہ میرے روز اور شب کو تیرے ذکر سے آباد کر دے۔ خمینی نے اس کام کو انجام دیا، اس دعائے کمیل کے پیغام کو خوب طریقے سے لیا۔ آپ دیکھیں رہبر انقلاب حضرت آیت اللہ خامنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ان کی خدمت میں پہنچا اور ان سے پوچھا کہ کون سی دعا سب سے زیادہ آپ کو پسند ہے؟ تو تھوڑی دیر سوچتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ دعائے کمیل اور مناجات شعبانیہ، یہ دو دعائیں، یعنی ایک فرد جو اپنے آپ کو آمادہ کر رہا ہے کہ پوری دنیا کے سامنے اسلام کے پیغام کو پہنچائیں اور اسلام کو سربلند کریں اور دشمنان اسلام کو خار اور ذلیل کرے، اس کی ہمت کہاں سے ہے؟ یہی دعائے کمیل اور مناجات شعبانیہ سے۔ سید احمد خمینی جو فرزند ہیں خود امام خمینی کے، فرماتے ہیں کہ نماز شب کے لیے ایک دو رومال سے کام نہیں بنتا تھا، اتنا گریا کرتے کہ ہمیں تولیہ رکھنا پڑتا تھا، ایک بڑے کپڑے کو رکھنا پڑتا تھا کہ ان کے آنسویں ان میں سما پائے، اور یہ ہر روز کا حضرت آیت اللہ خمینی کا برنامہ تھا اور ان کا شیوا تھا ہر روز کا۔ یہ چیزیں ایک انسان کو اوپر لے کر آتی ہیں۔ خدا کے عاشق ہیں، فرماتے ہیں ایک شعر میں، ان کا ایک دیوان ہے اشعار کا، فرماتے ہیں کہ مندر ہوائے دوست گذشتم ز جان خیش، دل از وطن بریدم و از خاندان خیش۔ کہتے ہیں کہ میں نے میرے محبوب کے عشق میں، یعنی خدا محبوب ہے، میری جان سے بھی گزر گیا ہوں، اپنے خاندان اور اپنے دوستوں سے بھی میں نے روابط کو کاٹ دیا، یعنی کہ پوری دنیا سے کٹ کر میں اس کے عشق میں فانی ہو چکا ہوں۔ ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں کہ ابروی تو قبلہ نمازم باشد، راز تو گرہ گشائے یاد تو گرہ گشائے رازم باشد، از ہر دو جہان برف کنم زبی نیاز، گرگوش چشمت بنیازم باشد۔ کہتے ہیں کہ تیری یاد میرے مشکلوں کی رہائی بنے، میرے مشکلوں کے گھاٹیوں کو کھولنے والی جو کلید ہو وہ تیری یاد بنے ہمیں۔ یہ چیز خدا میں فانی ہونا، یہی مہینوں کے ذریعے سے خمینی بھی یہی راستہ طے کرتے ہیں، انہی شعبان، انہی رمضان، انہی ماہ مبارک محرم، یہی رجب اور یہی ذیقعد والذوالحج سے استفادہ کرتے ہیں۔ امیر المؤمنین کے عاشق ہیں، فرماتے ہیں کہ فارغ از ارض و جہانم بروی علی، از خم دوست جوانم بخم موی علی، تی کنم عرصه ملک و ملکوت ز پی دوست، بار آرم یاد آرم بے خدا بے خرابات چوں ابروی علی کی مت کرتے ہوئے شعر کہتے ہیں۔ خیر ترجمے کا وقت نہیں ہے، انشاءاللہ آپ خود فارسی سیکھیں گے اور خود سے اس کو پڑھیں گے۔ امام زمانہ کی یاد میں کہتے ہیں کہ عمرم را پایان رسید و یارم از در نہیں آمد، کہتے ہیں کہ میری زندگی کا آخر آ گیا لیکن ابھی تک میرا یار اور میرا محبوب پردے غیبت سے نہیں آیا۔ قصے امرا آخر شد
وَإِن غُسِّرَ آخر نہیں آمد، کہتے ہیں کہ میری داستان پوری ہو گئی، میری کہانی ختم ہو گئی، لیکن اس کی کہانی، اس کی کوئی خبر ہی نہیں ملی مجھے۔ عمر کے آخر میں جب دیکھتے ہیں کہ ظہور نہیں ہوا تو یہ شعر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں یا جام مرگ آمد بدستم، جام میں ہرگز نہ دیدم، کہتے ہیں کہ موت کا جام، موت کا پیالہ آ گیا، لیکن جو ہے ہرگز اس دلبر کا جام نہیں آیا۔ سالہا برمن گزشت تو لطفی از دلبر نہیں آمد، امام زمانہ کے عاشق اور ان کے عشق میں قصیدے لکھتے ہیں۔ ہم دین خدا کے خادم ہیں، ہم علی اور حسین علیہم السلام کے خادم ہیں، ہم بقیت اللہ ارواحنا لہ الفدا کے خادم ہیں۔ ہمارے لیے بہترین الگو، بہترین نمونۂ عمل، اسوہ حسنہ ذات خمینی میں ہے، ذات خمینی میں ہے۔ خمینی کی کیا ضرورت ہے آج ہمیں؟ وہ یہی ہے، ایک اتنا بڑا خادم جو دنیا کے پیمانے پر، دنیا کے لیول پر آ کر اسلام کو سربلند کرتا ہے۔ ہماری اپنی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے پیمانوں پر، ہم اپنے منطقوں میں اور علاقوں میں رہ کر اسلام کو زندہ کریں، یہ بہترین ہمارے نمونۂ عمل ہے۔ تو لہٰذا ہماری توجہ اس مقدس ذات کی طرف ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ان کی عبادت، ان کا اخلاص، ان کا زہد، ان کا تقوی، ان کا ایثار، ان کی قربانی، ان کا علم، ان کی عبادت، یہ تمام چیزیں ہمارے لیے نمونۂ عمل بن سکتی ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں اس شخصیت کی بہت ضرورت ہے، آج بھی اس شخصیت کی بہت ضرورت ہے۔ یہ عصر خمینی ہے، یہ عصر خمینی ہے۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ برا نہیں ہے، البتہ اس کو ہم نے تیاری کی ہے نہیں، لیکن ایک اچھا نکتہ ہے، برا نہیں ہے، آپ کو بولتے ہوئے چلیں، لیکن انشاءاللہ آپ خود اس پر تفکر کریں گے اور مطالعہ کریں گے اور وضاحت آپ کے لیے اور زیادہ ہوگی انشاءاللہ۔ وہ یہ ہے کہ متفکرین سوشیولوجی سبجیکٹ جو ہوتا ہے، جامع شناسی، اس میں مطالعہ کرتے ہیں کہ تاریخ جو آگے بڑھتی ہے، یہ ہزاروں سالوں کی تاریخ جو آگے بڑھتی ہے، اس کو کون آگے بڑھاتا ہے؟ اس کو کون آگے بڑھاتا ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ پیسہ، سرمایہ، یہ سلاطین، یہ جو حکمران ہوتے ہیں، یہ تاریخ کو آگے بڑھاتے ہیں، یہ تاریخ کو بناتے ہیں، یہ جیسے چاہتے ہیں ویسے تاریخ بنتی ہے۔ بعض کچھ اور کہتے ہیں، بعض کچھ اور کہتے ہیں۔ اسلام اور قرآن کی نگاہ کیا ہے کہ انبیاء، اسلام اور قرآن کی نگاہ یہ ہے کہ انبیاء تاریخ کو آگے بڑھاتے ہیں، انبیاء تاریخ کو اپنے آگے لیتے ہیں۔ جب انبیاء آتے ہیں ایک پیغام دیتے ہیں دنیا کو، اس میں بعض ان کے پیغام کے آگے تسلیم ہو جاتے ہیں، ان کو ہم کہیں گے مومن۔ ان کے پیغام کے بعض مخالف ہو جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کافر۔ بعض ان کے پیغام کو نہیں مانتے لیکن ایسے دکھاتے ہیں جیسے کہ مان لیے ہیں، ان کو کہتے ہیں منافق۔ اب یہاں سے جو داستانیں شروع ہوتی ہیں، دعوت نبی آئی، 3 گروہ میں بٹے، یہاں سے تاریخ شروع ہوتی ہے۔ کافروں نے کیا کیا، منافقوں نے کیا کیا اور مومنوں نے کیا کیا، یہاں سے شروع ہوتی ہے تاریخ، یہاں سے شروع تاریخ۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جو تاریخ سے ہم گزر رہے ہیں یہ عصر محمدی ہے۔ محمد نے آ کر دنیا میں ایک دعوت دی جس کو کہتے ہیں اسلام، اور لوگوں نے اس دعوت کا جواب کیسے دیا؟ بعض لوگ مومن ہو گئے، بعض لوگ کافر ہو گئے اور بعض لوگ منافق ہو گئے، اور پوری دنیا عصر محمدی میں ہے۔ در حقیقت عصر محمدی کے بعد کربلا کا موقع آتا ہے، اور کربلا کے بعد ظہور کے ہونے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ آج کا جو زمانہ ہے پچھلے 40 سال سے، وہ عصر خمینی ہے۔ وہ عصر خمینی ہے جہاں پر دنیا مجبور ہوتی ہے کہ اس شخص کے بارے میں آ کر مطالعہ کریں، اور اس شخص نے جو دنیا میں کام کر کے چلا گیا، یہ شخص جو دنیا میں کام کر کے چلے گئے، اس کا جواب دیں، اس کا آ کے ریاکشن دیں۔ کیسے ہم آ کر اب اس شخص کو روکیں؟ جو مومن ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ کیسے ہم آ کر اس شخص کے پیغام کو آگے لے کر جائیں۔ جو کافر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیسے ہم اس شخص کے پیغام کو نابود کریں، اور جو منافق ہوتے ہیں وہ سامنے یہ دکھاتے ہیں کہ ہم اس شخص کے ساتھ ہیں، لیکن جب جاتے ہیں دشمنوں کے ساتھ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم بس مذاق اڑا رہے ہیں، جیسے کہ قرآن کی آیت ہے۔ یہ ہے، سوچا کہ مفید ثابت ہوگا، بولتے ہوئے چلیں۔ تو ہم ان مہینوں سے غافل نہ ہوں، ان مہینوں سے غافل نہ ہوں۔ خمینی کا پیغام ہمارے لیے سب سے پہلا یہ ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا میں اسلام کی خدمت کرو، اسلام کی سربلندی اور عزت اور شکوہ اور کرامت اور سرفرازی کے لیے کام کرو،
تو اس کا پہلا اصول یہ ہے کہ اپنے آپ کو معنویت سے اور اپنے آپ کو جو ہے خدا کی یاد سے منور کر لو، ورنہ میدان میں اترو گے دل آلودہ ہوگا، کام اچھا نہیں ہوگا بلکہ کام برا کر کے واپس آؤ گے۔ تو لہٰذا وہ لوگ جو مکتب خمینی سے سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے سب سے پہلا پیغام حضرت امام خمینی کا یہ ہے۔ تو ہمارے لیے خدا کی یاد اور خدا کا ذکر اور محبت خدا ضروری ہے، جیسے خود حضرت امیر دعائے کمیل میں فرماتے ہیں کہ این کنت یا ولی المؤمنین یا غایت اعمال العارفین و یا غیاث المستغیثین یا حبیب قلوب الصالحین و یا الہ العالمین، کہاں ہے تو خدا کی جستجو، خدا کی یاد۔ ان کو جا کے اگر گھر پہ چھوڑ کے آگے تو مہربانی ہوگی، نجس نہ ہو جائے مسجد۔ ایک صلوات دیجیے گا محمد وعلی محمد پر۔ اسی کے ساتھ تیسرے مرحلے میں گفتگو کے وہ کیا ہے؟ اصول بعض جو ہمارے لیے اور ہماری قوم کے لیے راہگشا ثابت ہو سکتے ہیں کہ ہم ہمارے اہداف کو ان اصولوں پر عمل کر کے آگے بڑھائیں، خاص کر وہ لوگ جو میدان میں اتر کر قوم کے لیے خدمت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں۔ بعض اصول، سب سے پہلا اصول تیزی سے انشاءاللہ بولتے ہوئے گزریں گے، چاہوں گا کہ آپ اپنے سماعتوں کو ہماری طرف معطوف کریں۔ سب سے پہلا اصول توحید، سب چیز خدا ہے، دنیا کی قدرت صرف خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اگر کوئی اس عالم میں مؤثر ہے، اگر کوئی اس عالم میں قدرت مند ہے، اگر کوئی کسی کی تدبیر اس عالم میں چلتی ہے، وہ صرف خدا کی ہے اور خدا کے علاوہ کوئی طاقت نہیں ہے۔ جیسے خود کہتے تھے کہ ماں ہمیں ہی چھیم، ماں ہی چھیم، ماں ہی چھی نیستیم، یہ بار بار ان کے الفاظ میں تکرار ہوا کرتا تھا کہ ہم کچھ نہیں ہیں، ہم کچھ نہیں ہیں، صرف ہر چہ ہست خدا ہست، ہر چہ ہست خدا ہست و ہر چہ خواہد بود از خدا ہست، کہتے تھے جو بھی ہے خدا ہے، خدا سے ہے۔ یہ عقیدہ جو انہوں نے خدا سے سیکھا ہے، جو انہوں نے دین سے سیکھا ہے، جو انہوں نے قرآن سے سیکھا ہے، جو قرآن میں آیت فرماتی ہے کہ یا ایھا الذین یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، کہتے ہیں کہ اے لوگوں تم فقیر ہو خدا کی طرف، صرف خدا غنی ہے۔ یہ جو چیز خمینی نے دین سے سیکھا ہے، سب سے پہلا ان کا جو مکتب تھا، سب سے پہلا جو اصول تھا وہ یہ تھا کہ خدا، جو خدا چاہے وہی ہو سکتا ہے اس دنیا میں۔ ماں عدم ہائم و ہستیہا یہ ماں، مولوی فرماتے ہیں تو وجود مطلقی فانی نما، ماں ہمیں شیرانی ولی شیر علم، حملے شان ازباد باشد دم بدم، حملے شان پیداس والباد نا پیداس، آنک کے نا پیداس ہرگز گم مباد۔ یہی تقریباً ہے کہ اگر کوئی طاقت ہے اس عالم میں تو صرف خدا ہے۔ اگر اس عقیدے کے ساتھ اگر کوئی میدان میں وارد ہو، اس عقیدے کے ساتھ اگر میدان میں وارد ہو، کبھی وہ گھبرائے گا دشمنوں سے، اگر مشکلات سامنے آئیں گے تو کبھی وہ گھٹنے ٹیکے گا، اگر کوئی آ کر للکارے، اگر کوئی آ کر دھمکائے اور ڈرائے تو کبھی جو ہے انسان لڑکے گا جب دیکھے گا کہ خدا میرے ساتھ ہے۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں پیچھے فرعون کی فوج ہے اور سامنے پانی ہے، وہاں پر موسیٰ کی قوم کہتی ہے کہ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، موسیٰ کی جب قوم کہتی ہے کہ ہم نابود ہو گئے، ہم برباد ہونے والے ہیں، یہ سامنے پانی ہے اور پیچھے موسیٰ کی قوم ہے، ظاہراً یہاں پر لوگوں کو ڈسٹرب ہو رہا ہے، آقا لوگوں کو ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد وعلی محمد پر۔ ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد وعلی محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد۔ جب دیکھتے ہیں کہ پیچھے فرعون کی فوج اور سامنے پانی ہے، موسیٰ سے کہتے ہیں کہ ہم نابود ہو گئے، اب ہمیں یہ لوگ لے جائیں گے، قتل عام کریں گے، پھر سے ہم پر ظلم کریں گے۔ یہاں پر موسیٰ کہتے ہیں کہ کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا خدا ہے اور میری ہدایت کرے گا۔ یہ عقیدے کے ساتھ میدان میں اترنا، کیونکہ امت مسلمہ کو بڑے کام انجام دینا ہے، بڑے کاموں کو انجام دینے کے لیے بلند ارادے کی ضرورت ہے، بلند عزم کی ضرورت ہے، بلند عظمت کی ضرورت ہے، بلند کرامت کی ضرورت ہے، تاکہ بڑے کاموں کو انجام دیں، بڑے کاموں کو انجام دیں۔ جب شاہ کے خلاف قیام کرتے ہیں، آپ دیکھیں ایک طرف سے شاہ ہے جس کے پاس پوری دنیا کی دولت ہے، پوری دنیا کے ملکوں کا سپورٹ ہے، حمایت ہے، پوری دنیا کے ملکوں کی حمایت ہے اور تمام دولت ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جب قیام کرتے ہیں
تو جیب میں اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ایک شہر سے دوسرے شہر کو سفر کر سکے، جیب میں اتنا پیسہ نہیں ہے، پھر کس قدرت کے ساتھ عاشورہ کے دن مدرسے فیضیہ میں قم میں بیٹھ کر شاہ سے کہتے ہیں کہ اے شاہ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو سدھر جا، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو سدھر جا، اے احمق لوگوں پر ظلم کرنا روک دے۔ جو لوگ تھے ہم ان سے ملاقات کیے ہیں جو اس زمانے میں امام خمینی کے منبر میں بیٹھے ہوئے تھے اور سن رہے تھے، کہتے ہیں کہ سب لوگ دنگ، سناٹا سا چھا گیا کہ شاہ کے خلاف ایران کے اندر اس طرح سے بات کرنا، جب بات کرتے تو جہاں پناہ، حضور اعلیٰ، بادشاہ جہان، شہنشاہ، یہ تمام خطابات اور القابوں سے خطاب کیا کرتے تھے۔ وہاں پر ایک منبر پر بیٹھ کر کہتا ہے کہ اے احمق میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو سدھر جا۔ یہ چیز کیسے آئی؟ یہ قدرت کیسے آئی؟ یہ قدرت انسان ایک عاقل انسان دیکھتا ہے کہ میں اگر کوئی کام کو انجام دوں کس کے بلبوتے پر انجام دوں؟ یہی خدا، یہی توحید پر بھروسہ، یہ پہلا اصول۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ پہلے خود پر کام کرنا پھر دوسروں کو دعوت دینا، پہلے خود پر کام کرنا پھر دوسروں کو دعوت دینا۔ معصوم حدیث میں فرماتے ہیں کہ من نصب نفسہ للناس اماما، جو بھی چاہتا ہے کہ لوگوں کا ہادی بنے، لوگوں کا رہنما بنے، لوگوں پر کی رہبری کرے، فرماتے ہیں کہ فلیبدأ بتعلیم نفسہ، اپنے نفس کے تعلیم سے پہلے شروع کرے، سب سے پہلے اپنے آپ سے شروع کرے۔ یہ بھی ایک اصول ہے، جو چاہتے ہیں کہ میدان میں اتر کر اسلام کی خدمت کریں، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے دوسروں کو دعوت دینے سے پہلے خود کو دعوت دے۔ یہ کام انہوں نے کیا۔ خود فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی بار زندگی میں جب مجھے منبر پڑھنے کی دعوت دی گئی ایران میں، فرماتے ہیں خود، تو میں نے قبول کیا کہ میں منبر پڑھوں گا۔ اس رات میں کم سویا، اس ڈر سے نہیں کہ کل کا دن مجھے لوگوں کا سامنا کرنا پڑے گا، پہلی بار منبر ہے، میں گھبرا نہ جاؤں منبر پر، ایسا نہ ہو جائے کہ مجھ سے غلطیاں ہو جائیں، اس ڈر سے نہیں، بلکہ اس ڈر سے کہ خدا سے میں کہتا رہا پوری رات کہ پروردگارا پہلی بار ہے کہ میں منبر پر جا رہا ہوں، اور یہ وہ منبر ہے جو رسول کا منبر ہے، میرے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکلے جس پر خود مجھے بھروسہ نہ ہو اور خود مجھے یقین نہ ہو۔ یہ میری دعا ہے پہلے منبر سے لے کر میری زندگی کے آخری منبر تک۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ میرا منبر طولانی ہوا اور میں نے دیکھا کہ لوگ تھکے بھی نہیں، غور سے سن رہے تھے۔ اس کے بعد ایک ایسا واقعہ پیش آیا میرے ساتھ جس کی وجہ سے اگلے 4 سال تک میں منبر نہیں گیا، اگلے 4 سال تک میں نے کوئی منبر کی دعوت کو قبول نہیں کیا، جبکہ لوگ کہتے رہے کہ آپ آ کر پڑھیں۔ وہ کیا ہوا تھا؟ جب میں اتر کر نیچے آیا تو لوگ میرے منبر کی تعریف کرنے لگے کہ بہت بہترین منبر تھا، اور جب ان کی تعریف کو سن کر میں نے اپنے نفس کے اندر جھانکا تو میں نے دیکھا کہ مجھے ان کی تعریف پسند آ گئی، مجھے ان کی تعریف سے خوشی ہوئی۔ کیوں میرا نفس لوگوں کی تعریف سے خوش ہوا اور کیوں میرے دل میں نیت صرف خدائی نہیں تھی؟ اس وجہ سے میں 4 سال تک میں نے کسی کی دعوت قبول نہیں کی اور منبر نہیں پڑھا۔ آپ دیکھیں، ایک شخص جب چاہتا ہے کہ دنیا میں انقلاب کو لے کر آئے تو پہلے اپنے نفس سے کام کرتا ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ ٹھیک ہے لوگوں کی خدمت ہوگی، میں لوگوں کو 4 حدیث پڑھ کے سناؤں گا، مجھے بھی پسند آتا ہے تو آئے لوگوں کا تعریف کرنا، لوگ دیکھیں کتنا مجھے تعریف کر رہے ہیں، مجھے جانا چاہیے نا، بلکہ کہتے ہیں کہ جب دیکھتے ہیں کہ مجھے پسند آ گیا لوگوں کا تعریف کرنا، اور یہاں پر نفس کی بات آ گئی اور خدا کا اخلاص یہاں پر جو ہے زیر سوال ہو گیا، تو 4 سال تک کسی کی دعوت قبول نہیں کرتے۔ یہ خمینی تھے جو پہلے خود سے شروع کرتے ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ خمینی کے بچوں میں جو اثر ہے، یہ قاسم سلیمانی کس کے مکتب کے ہیں؟ یہ جو ہم دنیا میں آج کے مجاہدین دیکھتے ہیں، یہ انصار اللہ، اور جو فلسطین اور جو لبنان میں اور جو سوریہ اور عراق اور افغانستان اور پاکستان میں اور خود ہندوستان میں، یہ جو اولاد خمینی ہے، جو فرزندان مکتب خمینی ہیں، جو آگے بڑھ کر اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، یہ کیسے ہوا؟ یہ وہی تقویٰ تھا جو انہوں نے خمینی سے سیکھا ہے۔ یہ دوسرا اصول ہے۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ دنیا کو آخرت کے لیے چاہا، دنیا کو کبھی دنیا کے لیے نہیں چاہا۔ بعض لوگ دنیا کو چاہتے ہیں دنیا کے لیے۔ قدرت پسند ہے، کیوں؟ کیونکہ قدرت میں مزہ ہے۔ عزت پسند ہے، کیوں؟ کیونکہ عزت میں مزہ ہے۔ دولت پسند ہے، کیوں؟ کیونکہ دولت میں مزہ ہے۔ ہر چیز کو خریدنے میں جو مزہ ہے وہ کسی کو کیا پتہ۔ بعض لوگ آخرت کو چاہتے ہیں صرف، لیکن خمینی کا مکتب جو اسلام اور اہل البیت سے لیا گیا ہے، وہ دنیا کو چاہتے ہیں لیکن آخرت کے لیے۔ یہ فرق ہے، دنیا کو نہ دنیا کے لیے اور نہ ہی صرف آخرت کو آخرت کے لیے، بلکہ دنیا کو آخرت کے لیے۔ وضاحت کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن اتنا کہتا ہوا چلیں کہ یہ ہے کہ
قدرت، مال، دولت دنیا کی، اور عزت اور شان اور اقتدار اور تسلط دنیا پر، یہ چیزیں بری نہیں ہیں۔ بری کب ہوتی ہیں؟ جب انسان قدرت کو قدرت کے لیے پسند کرے۔ انسان قدرت کو اس کے لیے پسند کریں کہ لوگوں پر فخر فروشی کرے، افتخار کرے، ظلم کرے لوگوں پر۔ لیکن یہی قدرت اگر انسانوں کی خدمت کے لیے، مظلوموں کی حمایت کے لیے، ظالموں سے لڑنے کے لیے استعمال کی جائے تو یہی قدرت آخرت ہے، یہی دنیا آخرت ہے، یہی دنیا آخرت ہے۔ خمینی نے قدرت چاہی۔ بعض لوگ کو اچھا نہیں لگتا کہ ایک انسان، ایک عالم دین جس کو سر جھکا کر آنا چاہیے اور سر جھکا کر لوٹ جانا چاہیے اپنے گھر پہ، منبر پڑھے، نماز جنازہ پڑھائے اور جو ہے مثلا نماز پڑھائے اور نکل جائیں یہاں سے، وہ کیوں مسند قدرت پر بیٹھ رہا ہے؟ کیونکہ ان کو اسلام سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے یہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اگر اسلام کو سمجھ لیتے تو ایسی بات نہیں کرتے۔ خود اسلام چاہتا ہے کہ مومنین قدرت مند بنے، خود اسلام چاہتا ہے کہ مومنین قدرت مند بنے۔ اسی قدرت کی خاطر رسول اللہ ہجرت کرتے ہیں مدینہ کی طرف، اسی قدرت کی خاطر، کیونکہ حکومت بنائے وہاں پر۔ حکومت کے ذریعے سے لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دی جا سکتی ہے، حکومت کے ذریعے سے لوگوں کو اہل البیت کی طرف اور دین حق کی طرف دعوت دی جا سکتی ہے۔ خود خدا فرماتا ہے قرآن کی آیتوں میں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون۔ کیا آیت ہے کہ خدا نے رسول کو بھیجا دین حق کے ساتھ، ہدایت اور دین حق کے ساتھ، تاکہ پورے دنیا پر غالب آ جائیں، پورے دینوں پر غالب آ جائے، بھلے کافروں کو یہ چیز پسند نہ آئے، بھلے مشرکوں کو یہ چیز پسند نہ آئے۔ تو لہٰذا خمینی کا مکتب یہ کہتا ہے کہ دنیا چاہیے لیکن آخرت کے لیے، اور دنیا کو اسی طریقے میں استعمال کریں گے جو آخرت کے لیے مفید ہو۔ اگر دنیا میں قدرت چاہیے تو قدرت حاصل کریں گے، انقلاب کریں گے، شاہ کو اٹھا کر پھینکیں گے اور خود حکومت کریں گے، اور اس حکومت سے جو دعا افتتاح میں ہے کہ ہمیں اس حکومت میں تیری طرف دعوت دینے والوں میں سے بنا دے۔ دعا افتتاح کے آخر میں ہم کہتے ہیں کہ ان تجعلنا من دعاتی الیک، یعنی ہمیں تو اس دنیا میں حضرت مہدی کی حکومت میں تیری طرف دعوت دینے والوں میں سے بنا دے۔ اگر خدا کے دعوت دینے والا بننے کے لیے حکومت کی ضرورت ہے تو حکومت کو حاصل کریں گے، اور وہی کام انہوں نے کیا، وہی کام انہوں نے کیا، دنیا کو آخرت کے لیے چاہا۔ لیکن زندگی کیسی رہی آپ دیکھیں، خود آیت اللہ خامنہ ایک جگہ پر فرماتے ہیں، ہم نے پڑھا کہ بعض لوگ ان کو، جو ثروت مند لوگ، جو امیر لوگ ہوا کرتے تھے ایران کے، خود آیت اللہ خمینی کو ہدیے دیا کرتے تھے، کروڑوں روپے دیا کرتے تھے آج کے زمانے میں۔ اس زمانے کے 300 ملین تومان، شاید آج کے اگر کچھ نہ کہیں تو 100 کروڑ روپے تو ہوں گے شاید، اگر انفلیشن وغیرہ کو حساب کرتے ہوئے 300 ملین تومان لا کر دیتے ہیں کہ یہ میں آپ کا چاہنے والا، آپ میرے امام اور رہبر، میری طرف سے آپ کو یہ 300 ملین تومان، آپ خود اپنے پرسنل خرچے کے لیے اس کو استعمال کریں۔ لیکن خود کہتے ہیں کہ چاہتے، ایک گھر بھی نہیں تھا ان کے پاس، کرائے کے گھر میں رہا کرتے تھے، ایک گھر بھی نہیں تھا ان کے پاس، چاہتے تو اپنے بیٹے کے لیے کہتے کہ بیٹے یہ 300 ملین میں سے 10 ملین کا ایک گھر خرید لو تہران کے کسی علاقے میں اپنے لیے، تاکہ میرے جانے کے بعد میں کچھ چھوڑ جاؤں تمہارے لیے، میں نے تمہارے لیے کچھ نہیں کیا، ہرگز نہیں کہتے۔ جب آتے ہیں آیت اللہ فاضل لنکرانی یا صافی گل پیگانی ان کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں جگہ کو خرچ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، مدد کیجئے اے امام خمینی، تو پورے 300 ملین اٹھا کر دے دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ احمد کے لیے میرے مرنے کے بعد، احمد خمینی کے لیے میرے مرنے کے بعد کچھ چھوڑ جاؤں، پورے دے دیتے ہیں۔ حکومت پر تھے لیکن کبھی حکومت کو خود کے شخصی کاموں کے لیے استفادہ نہیں کیا۔ جو لوگ حتیٰ خود لا کر ہدیہ دیا کرتے تھے، تحفہ دیا کرتے تھے کہ یہ پیسہ آپ کے لیے ہماری طرف سے، وہ بھی جو ہے اسلام اور مسلمین کی خاطر استعمال کر لیا۔ کہتے ہیں کہ جب رحلت ہو جاتی ہے تو حوضے سے ملنے کے لیے ان کے فرزند آتے ہیں، سید احمد خمینی آتے ہیں اور اپنے ساتھ ایک بیگ لے کر آتے ہیں۔ ایک بیگ کو جب کھیلتے ہیں تو بہت سارے جواہرات اور گہنے اور زیور اور یہ تمام سونے اور جواہرات کی چیزیں ہوتی ہیں۔ پوچھتے ہیں یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ امام خمینی کی زندگی میں یہ وہ ہدیے ہیں، تحفے ہیں جو لوگ انہیں بھیجا کرتے تھے، کبھی بھی انہوں نے استعمال نہیں کیا، اور وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد اس کو حوضے میں طلاب کو شہریہ بانٹنے کے لیے، کتابیں خریدنے کے لیے اور علم دین کے لیے خرچا جائے۔ دیکھیں یہ شخصیت جب حکومت پر بھی آتا ہے تو دنیا سے کچھ نہیں لیتا، بلکہ دنیا کو اپنا خون اور اپنا تمام چیزیں دے کر چلے جاتا ہے۔ یہ تیسرا اصول ہے، دنیا کو آخرت کے لیے چاہنا۔ دنیا کو چاہنا ہے لیکن آخرت کے لیے،
نہ دنیا کے لیے۔ دنیا کو دنیا کے لیے چاہنا دنیا کو بری بنا دیتا ہے، دنیا کو آخرت کے لیے چاہنا عین آخرت عبادت خدا ہے۔ یہ جوانوں کے لیے خاص میسیج ہے کہ دنیا کے پیچھے جائیں، جوان دنیا کے پیچھے جائیں۔ میں دعوت دیتا ہوں جوانوں کو، مکتب خمینی جوانوں کو دعوت دیتا ہے کہ دنیا کے پیچھے جائیں، لیکن کون سی دنیا؟ جو آخرت سے اپنا سر نکالے، جو آخرت سے اپنا سر نکالے۔ چوتھا اصول، مادیت اور معنویت کو ایک دوسرے سے جوڑ دینا۔ مادیت یعنی کیا؟ یہی ہمارا کھانا پینا، کپڑے پہننا، گھروں میں رہنا، شادی کرنا، یہ تمام چیزیں مادیت ہے، دنیا میں جینا مادیت ہے۔ معنویت یعنی کیا؟ یہی ہمارا نماز اور ہماری عبادت، ہماری روح اور ہمارا حج کے لیے جانا، زیارتوں کے لیے جائیں، یہ معنویت ہے۔ ان دونوں کو جوڑ دیا۔ وہ کیسے جوڑا؟ اگر یہی مادیت کو الہی ہدف کے لیے استعمال کیا جائے تو یہی معنویت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ایک جوان کالج میں جا رہا ہے، پڑھائی کر رہا ہے، بظاہر ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ مادیت کی طرف ہے، یہ مادیت انجام دے رہا ہے، لیکن نہیں، اگر یہی جوان اس اپنے درس سے، اس اپنے کالج سے، اس اپنے پڑھائی سے ہدف یہ رکھ لے کہ میں اس پڑھائی سے اپنی قوم کی خدمت کروں گا، کچھ ایسا کام کروں گا جسے قوم کو خدمت ہو۔ جیسے کہ ہوتا ہے، آپ دیکھیں قوم کو جب نیوکلیئر کی ضرورت تھی ایران کو، تو بعض بسیجی جوان، بعض متدین جوان جاتے ہیں، باہر جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، سالوں سال امریکہ میں، لنڈن میں، آسٹریلیا میں بتاتے ہیں، اور واپس آتے ہیں اور آ کر اپنے ملک کے لیے نیوکلیئر بناتے ہیں، اپنے ملک کے لیے نیوکلیئر بناتے ہیں، اپنے ملک کو دوسروں سے بے نیاز کرتے ہیں۔ کہتے بھی ہیں کہ ہم یہ جو کر رہے ہیں اس لیے کہ ہمارا ملک بے نیاز ہو، کسی کے آگے، دشمنوں کے آگے ہم ہاتھ پھیلانے کے لیے مجبور نہ ہو۔ دیکھیں ان کے ڈاکٹروں کو، جب دوسرے لوگ سینکشن لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تمہارے بیماروں کے لیے دوا نہیں بیچیں گے دوسرے ملک، تو خود اندر کے لوگ پڑھ کر ان دواؤں کو بناتے ہیں اور اپنے مریضوں کو خود ہی شفا دیتے ہیں۔ دیکھیں یہ چیز ایک جوان اگر کریں، یہ تو یہ عین آخرت ہے، عین آخرت ہے۔ مادیت کو معنویت کے ساتھ جوڑ دینا۔ خدا نے ہمیں عقل دیا ہے، خدا نے ہمیں جسم دیا ہے، خدا نے ہمیں مال دیا ہے، خدا نے کبھی کسی اچھے خاندان میں ولادت دی ہے ایک انسان کو۔ یہ تمام چیزوں کو انسان استعمال کرے اور دیکھے کہ ان تین چیزوں کے ذریعے سے قوم کی کیسے خدمت ہو سکتی ہے۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ پانچواں اصول، لوگوں کو اہمیت دینا۔ ہمیشہ کبھی یہ نہیں کہا کہ میں رہبر ہوں تمہارا، کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے بڑا مانو، کبھی یہ نہیں کہا کہ مثلا میں جب آؤں تو میرے لیے نعرے لگاؤ، کبھی یہ چیزیں نہیں کہی۔ یہ لوگ اپنی محبت اور اپنے عشق سے کیا کرتے تھے۔ ہمیشہ جو ان کے جملوں میں آپ کو ملے گا، ان کی تقاریر میں، ان کی کتابوں میں، صحیفہ امام میں جو ملے گا وہ یہی ملے گا کہ میں قوم کا خدمت ہوں، خادم ہوں۔ اپنے آپ کو خدمت گزار مانا کرتے تھے قوم کے لیے، ہمیشہ لوگوں پر بھروسہ کرتے تھے۔ اس زمانے میں بہت سارے علماء تھے، اتفاقاً کامیابی کا ایک راز بھی امام خمینی کا یہ ہے کہ لوگوں پر بھروسہ کیا۔ اس زمانے میں بہت علماء تھے جو چاہتے تھے کہ قیام کریں، لیکن کیونکہ ان کو لوگوں پر بھروسہ نہیں تھا، خود امام خمینی نے جب شروع میں قیام کیا اور عراق گئے، وہاں کے بعض علماء کہتے تھے کہ تم نے یہ غلط کام کیا ہے، جو قیام کیا ہے تم نے یہ لوگوں کے بھروسے پر قیام کیا، یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں، ایسے کہا۔ لیکن خمینی نے کہا کہ مجھے لوگوں پر بھروسہ ہے، میں جانتا ہوں لوگوں کو اور یہ لوگ ساتھ دیں گے۔ خود شاہ سے کہتے ہیں کہ اگر تو نہیں سدھرے گا کہ میں لوگوں سے کہوں گا کہ تجھے نکال کر پھینک دیں۔ پتہ نہیں یہ کس حد تک صحیح ہے، مذاق بھی ہے کہ شاہ کہتا ہے امام خمینی سے اتنے پیسے دیتا ہوں، ایران سے نکل کر چلے جاؤ۔ یہ کہتے ہیں کہ میں تجھے اسے 2 گنا زیادہ پیسہ دوں گا، تو ایران کو چھوڑ کر چلے جا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس کہاں سے اتنے پیسے ہیں جتنے شاہ کے ہیں؟ کچھ نہیں ہے، میں ایرانی قوم سے کہوں گا کہ جو بھی شاہ سے بیزار ہیں اور شاہ کو نہیں چاہتے، ایک تمان یہاں پر رکھیں اور جائیں، اتنا پیسہ اکٹھا ہو جائے گا کہ میں اسے 2 برابر پیسے دوں گا اور یہ نکل جائے ایران سے مثلا۔ اتنا بھروسہ لوگوں پر، اور یہی لوگ آپ دیکھیں، یہی 20 سال کے لوگ، یہی 15 سال کے بچے، یہی 18 سال کے جوان انقلاب لے کر آتے ہیں، جنگ یہی لوگ لڑتے ہیں۔ آپ دیکھیں جب عراق حملہ کرتا ہے ایران پر، ان کے پاس جنگ جہانی عظیم میں 1 اور 2 دونوں کا تجربہ ہے، 40 ملکوں کا سپورٹ ہے، اور ایران کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ابھی نیا انقلاب آیا ہے، ملک کی حالت بالکل بری ہے،
اور ایسے عالم میں جنگ کرتے ہیں، ایسے عالم میں جنگ، 40 ملکوں کی فوجیں ایران کے بارڈر پر عراق کا ساتھ دیتی ہوئی اندر گھستی ہیں تو وہ کہتی ہیں یہاں پر کون ہے؟ صرف جوان پابے رہنے جس کے پاس ہتھیار بھی نہیں ہیں، ہاتھ خالی جا کر لڑتے ہیں اور آزاد کرواتے ہیں ایران کو 8 سال کی جنگ کے بعد۔ آج کے یمن کے صحنوں کو آپ دیکھیں، آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس زمانے میں جوان کیسے لڑے۔ یہ جوان شہید ابراہیم ہادی، شہید باقری، شہید سلیمانی، شہید حسین یوسف الہی، یہ تمام شہداء جو خمینی کے لیے خون دیتے ہیں، یہ کیسے ہوا؟ یہ ایسے ہوا کہ انہوں نے لوگوں پر بھروسہ کیا اور لوگوں نے بھی ان کے بھروسے کو نہیں توڑا، آخر تک وفادار رہے۔ اپنے عجیب وصیتیں ہیں شہداء کے، آپ دیکھیں کبھی خون میں لت پت ہیں، کچھ ہی دیر میں جان نکلنے والی ہے، آخری جملے یہ ہوتے ہیں کہ میرے امام کو جا کر میرا سلام پہنچانا اور کہنا کہ آخری دم تک میں آپ کے لیے لڑتا رہا اور وفادار رہا۔ یہ ایسے وفادار کلمہ شہادتین پڑھنے سے پہلے کہتے ہیں کہ اب میرا سلام اس رہبر کبیر پر پہنچانا، آپ نے کہا تھا کہ خرم شہر کو آزاد کرو، ہم آخری دم تک خرم شہر کو آزاد کرنے میں لگے رہے اور جان بھی دے دیا، ہم سے یہ قبول کر لینا اس قربانی کو۔ آپ دیکھیں اس حد تک یہ لوگوں کو اہمیت۔ 5واں اصول ہے، تیزی سے آگے بڑھیں گے اس کے بعد، محنت اور لگاتار کوشش قوم کو آگے بڑھانے کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے وطن کے لیے محنت اور لگاتار کوشش عقلانیت کے ساتھ۔ یعنی کیا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ انقلاب کے بعد ایران میں بہت ساری مصیبتیں تھیں۔ ایک، ان کی کھیتی باڑی نابود ہو گئی تھی، کھانے کی فصلیں ان کے پاس موجود نہیں تھیں، امریکہ اتنا نابود کر کے چلا گیا تھا، خود ایرانیوں کو کسانی کرنا بھی نہیں آتا، کھیتی باڑی کرنا بھی نہیں آتا، دوسری طرف خود امریکہ بھی نابود کر کے جا چکا ہے۔ دوسرا جو مشکل تھی، ان کے یہاں جہالت بہت زیادہ تھی، علم، پڑھے لکھے لوگ کی کمی تھی بہت زیادہ، ایک ملک کو چلانے کے لیے پڑھے لکھے لوگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تیسرا، گاؤں اور شہروں تک بجلی اور پانی کو پہنچانا، یہ تمام چیزیں ایران میں موجود نہیں تھی۔ جو لوگ گئے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اتنا آباد ہے، آج سے 30-40 سال پہلے بالکل ایسی حالت نہیں تھی ایران کی، فوراً جوانوں کو اور اپنی امت کو لگا دیتے ہیں اس کار کی طرف، لگاتار محنت۔ آج نتیجہ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ایران کے 95% سے زیادہ گاؤں میں پانی، بجلی، صحیح روڈ، یہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ 80 سے زیادہ % ایرانی عوام جو ہے پڑھی لکھی ہے، 80 سے زیادہ ایرانی عوام پڑھی لکھی ہے، اور ان کی کھیتی باڑی کے مشکلات بالکل بھی حل ہو چکے ہیں، کامل حل چکے ہیں۔ یہ کیسے ہوا؟ محنت اور لگن کے ذریعے سے اور عقلانی طریقے سے، نہ یہ کہ جوش میں آگے اور کچھ بھی کر دیا قوم کے لیے، نہ، پلاننگ کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ، سوچ کر سمجھ کر ان کاموں کو انجام دینے کی ضرورت ہے۔ یہ بھی ایک اصول ہے جو ہم ان سے سوچ سکتے ہیں۔ اپنی عقل لڑاؤ، محنت کرو، پسینہ ٹپکاؤ، سوچو، مل کر ایک کام کو انجام دو، تب جا کر ہماری قوم آگے ہو سکتی ہے۔ یہ ایک اصول ہے جو مکتب خمینی سے ہم سیکھ سکتے ہیں۔ ایک اور اصول جو 7واں اصول ہے، عدالت لیکن ترقی کے ساتھ۔ بعض اوقات جب ہم کہتے ہیں کہ انفاق کرو تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو راشن پہنچا دینا اور لوگوں کی پیسوں سے مدد کر دینا، یہ تمام چیزیں ضروری ہیں۔ امیر المومنین کے ماننے والے ہونے کے ناطے یہ ہم پر واجب ہے کہ کوئی ہمارے قوم میں بھوکا نہ سوئے، اگر کوئی محتاج ہو تو ہم مدد کریں۔ ہمارے قوم میں یہ چیزیں ہوتی بھی ہے الحمدللہ، اور ہونی بھی چاہیے، جوان اس کو انجام دیتے ہیں۔ لیکن خمینی کی نگاہ صرف یہ نہیں ہے، مدد کرنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اپرچونٹیز کو، فرصتوں کو فراہم کرنا ہے قوم کے لوگوں کے لیے، تاکہ وہ خود بے نیاز ہو جائیں۔ یعنی ہم کیوں نہیں ایسے کاموں کو انجام دیتے جسے لوگ خود نوکریوں پہ لگے، یا لوگ خود اپنے آمدنیوں کے ذریعوں کو فراہم کریں۔ یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ لوگوں کی مدد کرنا اچھی چیز ہے، لیکن ان کو محتاج بناتا ہے، لوگوں کو ہم مچھلی پکڑنا سکھائیں، نہ کہ مچھلی کھلائیں۔ یہ اصول ہے۔ یہ کام کرنے کی وجہ سے آج دیکھیں پوری دنیا نے پابندی لگائی ہوئی ہے، لیکن ایران کھڑا ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ 40 سال پہلے مکتب خمینی نے یہ اصول کو ایرانیوں کو پلا دیا ہے گھٹ گھٹ کر، اور اب ان اصولوں پر جب چلتے ہیں تو مستقل ہیں، وابستہ نہیں ہیں، ہاتھ نہیں پھیلاتے دوسروں کے پاس کہ ہمیں دے دو، ہمیں بجلی دے دو، ہمیں اناج دے دو، ہمیں کھانے پینے کے لیے دے دو، ہماری قوم کو بھی اس حد تک لے کر آئیں۔ یہ مکتب خمینی کے اصول ہیں ہمارے لیے۔ یہ عدالت بھی ہو، ساتھ میں ترقی بھی ہو،
قوم کے اندر۔ وہ کیسے ہو؟ محنت کے ذریعے سے، پسینہ بہانے کے ذریعے سے۔ آپ دیکھیں جا کر۔ ساتواں اصول، خود سازی اور تمدن سازی۔ خود سازی سے مراد کیا ہے؟ اپنے نفس کی تربیت۔ یہ ہمیشہ سے نصیحت رہی ہے امام خمینی کی اپنے جوانوں کے لیے کہ اپنے نفس کی تربیت کرے، اپنے نفس کی تربیت کرے۔ مجھے پتہ نہیں کتنا وقت ہو چکا ہے، اگر تھوڑا طولانی ہو جائے تو معاف کر دیجیے گا انشاءاللہ۔ ہم کوشش کریں گے جلد از جلد اس کو سمیٹنے کی انشاءاللہ۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ اپنے نفس کا دھوکہ نہ کھاؤ، خاص کر جوانوں سے نصیحت کیا کرتے تھے کہ جب تک جوان ہو اپنے نفس کو سنوار لو، جب تک جوان ہو خدا کی عبادت کر لو۔ جب خود کہتے تھے کہ جب مجھ جیسے بوڑھے ہو جاؤ گے تو ناتوان ہو جاؤ گے، خدا کی عبادت نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا یہ بھی ہے کہ خود سازی تمدن سازی کے لیے، خود سازی تمدن سازی کے لیے، لیکن یہ تزکیہ نفس کس کے لیے؟ یہ نفس کو سدھارنا، یہ معنویت کی طرف راغب ہونا، یہ خدا کی یاد کو اپنے دلوں میں زندہ کرنا، یہ کس کے لیے؟ تمدن سازی کے لیے۔ تمدن سازی سے مراد کیا ہے کہ اس جہان میں ہماری عزت ہو، اس جہان میں ہماری سرداری ہو۔ کیوں کیا ہمارے لیے سرداری حرام ہے اس جہان کی؟ کیا حکومت اس جہان پر کرنا ہمارے لیے حرام ہے؟ جبکہ خود خدا کہہ رہا ہے کہ كتب اللہ لأغلبن انا ورسولی ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض۔ خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ دنیا کی حکومت مستضعفین اور مظلومین کو ہم دیں گے، مومنین کو ہم دنیا کی حکومت دیں گے، متقین کو ہم دنیا کی حکومت دیں گے۔ تو کیوں ہم یہ کام نہ کریں؟ خود سازی کے ذریعے سے اقتدار اور قدرت تک پہنچا جا سکتا ہے۔ خود سازی کے ذریعے سے قدرت تک جائے۔ آپ اگر اسلام کی تاریخ پڑھیں گے پچھلے 1400 سال کی، آپ بھرپور طریقے سے اس چیز کو دیکھیں گے کہ جب بھی ایسی حکومتیں عالم اسلام میں وجود میں آئی ہیں جو خود سازی اور معنویت کی طرف توجہ کیا ہے، وہاں پر جو ہے عالم اسلام قدرت مند ہوا ہے، عالم اسلام قدرت مند ہوا ہے وہاں پر۔ آپ دیکھیں مصر کی فاطمی حکومت، اندلس کی مختلف مسلمان حکومتیں، آپ خود ایران کی جو مختلف آل بویا کی حکومتیں جو رہی ہیں، اور اس کے بعد کی جو حکومتیں آئی ہیں، یہ تمام حکومتیں، خود ہندوستان میں جو بعض حکومتیں رہی ہیں، جب جو ہے دین پر عمل کیا مضبوط رہے ہیں، جب خود سازی اور دین کی طرف توجہ رہی ہے مضبوط رہے ہیں۔ لیکن پچھلے 200-300 سال سے جب عالم اسلام اخلاقی پستیاں اور آلودگیوں کی طرف اور دنیا کی طرف جانے لگا تو آپ دیکھیں ذلت کیسی ہے، آپ خود آپ نے مشاہدہ کیا ہے، اور بھی بدتر انگریزوں کے زمانے میں خود ہندوستان میں ذلت گزری ہے۔ یہ بھی ایک اصول ہے کہ اپنے نفس پر کام کریں تاکہ جو ہے تمدن بنا سکیں، دنیا کے سردار بن سکیں۔ یہ واجب ہے، مسلمانوں پر یہ واجب ہے، یہ ہمارے پر مستحب نہیں ہے کہ ہم دنیا پر حکومت کریں۔ اگر ہم ظہور کی طرف جانے والے ہیں تو ظہور کا کیا معنی ہے؟ ظہور میں یعنی دنیا پر اسلام کی حکومت۔ خوب، تو ہمیں خود اس حکومت کی طرف جانا ہے، تو لہٰذا یہ تصور کہ ہمیں دنیا نہیں چاہیے، ہمیں صرف آخرت چاہیے، یہ بالکل غلط ہے۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ اس کے بعد کا اصول مکتب خمینی کا استقلال اور آزادی۔ ہم کسی پہ کیوں وابستہ رہیں؟ اگر ہمارے جوانوں کو کام کی ضرورت ہو تو کیوں وہ دوسروں کی طرف ہاتھ پھیلاتے ہوئے جاب ڈھونڈتے ہوئے چاہیں؟ کیوں یہ چیز ہو؟ کیوں جب ہمارے خواتین کسی دوسروں کے کالج میں جائیں تو وہ ہم سے کہیں کہ حجاب نکال کر آنا ہے تو آؤ ورنہ گھر بیٹھی رہو؟ کیوں یہ طعنے ہمیں سنیں؟ کیوں یہ چیز کیوں ہم سے پوچھیں؟ جب دوسری قومیں ایک کام کو کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ کیوں جب جو ہے خود چند سال پہلے کیوں علاج کے لیے ہمیں دوسروں کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے؟ کیوں خود ہمارے ہاسپٹل اور ہمارے اسکول اور ہمارے کالج نہیں ہیں کہ ہم جو ہیں اپنے دوسروں کی قوموں سے کہ ہمیں تمہاری ضرورت بھی نہیں ہے، ہم خود ہماری ضرورتوں کو پوری کر سکتے ہیں؟ کیوں یہ چیز نہیں ہے؟ کیوں یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہے؟ مکتب خمینی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایک قوم کو استقلال کے ساتھ جینا چاہیے، ان کے اندر ہی ان کی ضرورتیں پوری ہوتی ہوں، کسی دوسرے کی طرف ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ دوسروں کے ساتھ رابطہ برقرار رکھیں لیکن دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، دوسروں کے آگے لین دین یہ چیز ہر قوم کے درمیان ہوتا ہے۔ ہم ہرگز یہ نہیں کہتے کہ ہم 1000 لائٹس کے اطراف ایک دیوار باندھ لیں اور دوسروں سے رابطہ توڑ لیں نا، دوسروں کے ساتھ رابطہ رکھنا ایک اسلامی اصول ہے، ایک اسلامی اصول ہے، لیکن رابطہ سر جھکا ہوا نہ ہو، ہاتھ پھیلانے والا رابطہ نہ ہو، بلکہ ہم خود ہماری ضرورتوں کو پورا کریں۔ یہ خود ایک اصول ہے مکتب خمینی کا۔ اور
آزاد ہو، جوانوں کو اپنی بات رکھنے کی آزادی ہو اس قوم میں، جوانوں کو اعتراض کرنے کی آزادی ہو اس قوم میں، لوگوں کو آزاد فضا ہو ہماری قوم میں۔ اگر میں جا کر کسی پر اعتراض کروں اور کوئی آ کر میرا مومن بھائی مجھ پر اعتراض کرے، ہم اس اعتراض کو کرنے دیں، آزاد رکھیں، بچوں کو گھر میں آزاد رکھیں، جوانوں کو کام کرنے دیں، بلکہ ان کو اور تقویت دیں، ان کو اور شاباشی دیں کہ قوم میں آگے کام کریں۔ یہ آزاد فضا ہو ہمارے اندر، انتخاب کی آزادی ہو ہمارے اندر، بولنے کی آزادی ہو ہمارے اندر، امر بالمعروف کی آزادی ہو، نہی عن المنکر کی آزادی ہو، یہ فضا حاکم ہو، استقلال اور آزادی۔ اور آخری اصول، البتہ یہ آخری یعنی اس مجلس کا آخری اصول، ورنہ اصول بہت زیادہ ہے، تحول خواہی اور تحول آفرینی۔ جب ہم ہماری قوم کی حالت کو دیکھیں، ہم اپنے آپ سے پوچھیں کیا ہم اس قوم کی حالت سے راضی ہیں؟ اگر راضی ہیں تو مجھے نہیں پتا کہ یہ انسان کتنا بڑا صوفی ہے، کتنا بڑا قناعت پسند ہے، کتنا بڑا سادھو ہے، کتنا بڑا درویش ہے کہ ایسی حالت سے راضی ہے۔ اور اگر راضی نہیں ہے تو تبدیلی کی طرف، تبدیلی کو ہم چاہیں، تبدیلی کو ڈیمانڈ کریں۔ یہ جو اوقاف ہیں، یہ جو ٹرسٹ ہیں، یہ جو ادارے ہیں دینی، یہ سب ہمارے خادم ہیں، یہ ہمارے خدمت گزار ہیں، یہ جو علماء ہیں یہ سب قوم کے خدمت گزار ہیں۔ رسول اللہ کی حدیث ہے رئیس القوم خادمہم، ایک قوم کا رئیس اس قوم کا خادم ہوتا ہے۔ یہ جو وفد ہیں، یہ جو ٹرسٹ ہیں، یہ جو ادارے ہیں، یہ علماء ہیں، یہ سب قوم کے ہادی ہیں، یہ سب قوم کے خدمت گزار ہیں۔ قوم کے جوانوں کا، قوم کے لوگوں کا حق یہ بنتا ہے کہ ان سے آ کر چاہیں کہ تبدیلی لے کر آئیں۔ یہ وفد کے جس کے آپ متولی ہیں، اس وفد کے جس کے آپ جو ہے مثلاً خدمت گزار ہیں، اس ٹرسٹ کے جس کے آپ جو ہے سیکریٹری ہیں یا پریزیڈنٹ ہیں، کیا کر رہے ہیں آپ قوم کے لیے؟ یہ چیزیں ضروری ہیں، یہ جوانوں میں ضروری ہے ہونا کہ یہ مکتب خمینی ہمیں سکھاتا ہے کہ تحول، تبدیلی چاہنا، تبدیلی کو مانگنا اور خود آگے بڑھ کر اس چیز میں نقش ادا کرنا، اور خود آگے بڑھ کر اس چیز میں نقش آفرینی کرنا، خود آگے بڑھ کر دیکھنا کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ ایک یہ ہے کہ ہم ڈیمانڈ کریں ان اداروں سے، پہلے خود سے ڈیمانڈ کریں اور اس کے بعد ان اداروں سے ڈیمانڈ کریں اور خود دیکھیں کہ میں اس میں کیا نقش ادا کر سکتا ہوں۔ یہ نہ ہو کہ مثلا میں صرف یہ کہوں کہ یہاں پر یہ کیوں نہیں ہوتا، یہاں پر یہ کیوں برا ہے، یہاں پر یہ کیوں صحیح نہیں ہے، اور میں خود کونے میں بیٹھا رہوں، میں خود میدان میں وارد ہوں اور چاہوں کہ تبدیلی لے کر آؤں۔ آپ خود دیکھیں کیا ہمارے علم کا معیار ہمارے قوم میں ٹھیک ہے؟ کیا ہمارے عقل اور فکر کا معیار قوم میں ٹھیک ہے؟ کیا ہماری سماجی مشکلیں نہیں ہیں ہمارے پاس؟ کیا ہم سب ٹھیک ہیں؟ کیا ہمارے گھریلو اور شادی شدہ مسائل جو ہر روز بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، کیا یہ سب چیزوں کو حل ہونے کی ضرورت نہیں ہے؟ تو کیوں جوان آ کر یہ چیزوں کو نہیں چاہتے اور آگے نہیں بڑھتے؟ یہ بھی ایک اصول ہے۔ تو یہ 10 اصول تقریباً آپ کی خدمت میں پیش ہوئے ہیں، جو مکتب خمینی کے جو پیروکار ہیں، جو چاہتے ہیں کہ اس مکتب سے مدد لیتے ہوئے، اس مکتب سے رہنمائی لیتے ہوئے قوم میں آگے بڑھیں اور قوم کی خدمت انجام دیں۔ یہ بعض اصول ہیں جو ہمارے لیے راہگشا ثابت ہو سکتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ ہم خود بھی تھک گئے اور آپ کو بھی تھکا دیا، لیکن اختتام تک اگر پہنچ گئے ہیں، ان اصولوں پر چل کر اگر وہ کامیاب ہو سکتے ہیں تو انہی اصولوں پر چل کر دوسری قومیں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ایک دن لبنان کی ایک مثال دوں، لبنان کے شیعوں کی حالت کیا تھی؟ انہیں کرسچن لوگ کرائے پر لیا کرتے تھے خود اپنے مسلمان بھائیوں کے خون کو بہانے کے لیے۔ لبنان میں سول وار ہو چکی تھی، خانہ جنگی ہو چکی تھی، شیعوں کو کرائے پر لیا کرتے تھے اور ان کے ہاتھ میں بندوق دیا کرتے تھے، خود اپنے مسلمان بھائیوں کو جو ہمارے خلاف لڑ رہے ہیں جا کر مارو۔ شیعہ عورتوں کی کیفیت یہ تھی، یہاں پر پتہ نہیں ہم کیسے عرض کریں، لیکن حقیقت کو دکھانے کے لیے ضروری ہے عرض کرنا، ورنہ اس جگہ پر شیعہ عورتیں فحشا میں مبتلا ہو چکی تھی وہاں پر۔ خود ایک عالم دین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اس علماء کا کردار بھی یہاں پر پتہ چلتا ہے، اچھی داستان ہے، تھوڑا سا طولانی ہو جائے کوئی مشکل نہیں ہے۔ خود فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نے خود سے نیت کی تھی، عہد کیا تھا کہ حضرت زہرا کی مجلس پڑھوں گا، جو بھی مجھے اسے نظر ملے اور ہدیہ ملے کسی کی مدد کر دوں گا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی مجلس ختم ہوئی اور مجھے لا کر
ہدیہ دیا گیا۔ میں گاڑی میں بیٹھا، میرے ڈرائیور سے میں نے کہا کہ مجھے فلاں جگہ لے کر جاؤ۔ وہ پریشان ہو گیا، مولانا بہت ہی بری جگہ ہے، وہاں پر فاحشہ ہوتی ہیں، وہاں پر بدکار عورتیں وہاں پر ہوا کرتی ہیں، آپ کی شان میں نہیں ہے کہ آپ اس علاقے میں قدم رکھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں تم جاؤ، نہیں تم جاؤ مجھے لے کر۔ جب وہاں پر جاتے ہیں تو دروازہ کھولتے ہیں، علامت ہوا کرتی تھی کہ جب دروازہ کھلے تو آ کر بیٹھ جاؤ گاڑی میں، بیٹھ جاؤ گاڑی میں۔ جیسے ہی گاڑی میں بیٹھتی ہے یہ عورت، جب دیکھتی ہے کہ سامنے ایک امامے والا بیٹھا ہوا ہے، چونک جاتی ہے، معاف کرنا مولانا، یہ تمام چیزیں وغیرہ۔ کہتی ہے کہ نہیں، اتفاقاً میں جو آیا ہوں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں، میں نے نیت کی ہوئی تھی حضرت زہرا کی جب شہادت کی مجلسیں پڑھوں گا، جو بھی مجھے مدد ملے گی آ کر کسی خاتون کی جو اس کام میں مبتلا ہے، اور نصیحت کرتے ہیں کہ دیکھو میری بیٹی ان کاموں میں مت جاؤ، یہ کام برے ہوتے ہیں، اگر تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے تو میں تمہاری مدد کر دیا کروں گا۔ یہ رونے لگ جاتی ہے ایک مرتبہ، کہتی ہے کہ یہ پہلا دن ہے کہ میں مجبور ہوئی کہ اس کام کی طرف آؤں، اور جب اس کام کی طرف آئے تو میں دل ہی دل میں حضرت زہرا سے توسل کر رہی تھی کہ یا زہرا، میں اس کام کو نہیں کرنا چاہتی لیکن میں کیا کروں، میرے مکان مالک نے میرے گھر سے نکال دیا ہے، میں بے گھر ہو چکی ہوں، میرا شوہر مر چکا ہے، میرے گھر میں بچے بھوکے ہیں۔ آپ دیکھیں کیسے حضرت زہرا مدد کرتی ہیں۔ تو لہٰذا یہ چیزیں، ایک ایسا زمانہ بھی تھا کہ لبنان کی قوم ایک ایسے ذلت اور ایک ایسی پستی میں مبتلا تھے۔ آج دیکھیں یہی خمینی کے اصول، یہی سید عباس موسوی لبنان سے اٹھ کر جاتے ہیں خمینی کی بارگاہ میں اور کہتے ہیں کہ اے خمینی یہ کبیر، آپ نے ایران کو نجات دے دیا، لبنان کو بھی آپ کی نجات کی ضرورت ہے۔ تو خمینی کہتے ہیں کہ ان اصولوں پر چلو اور تم دیکھو گے آج شیعہ قوم لبنان کی سب سے برترین قوم ہے۔ سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ آپ دیکھیں کہاں پر ملیں گے آپ کو، سب سے زیادہ شجاع لوگ کہاں پر ملیں گے آپ کو، سب سے زیادہ مدد کرنے والے، خدمت کرنے والے۔ اگر ہم بھی ان اصولوں کو اپنائیں تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ خمینی خدا کا عاشق تھا، اسی طرح سے خمینی ولایت کا بھی عاشق تھا، معصومین کے بھی عاشق تھے۔ حضرت زہرا کے بارے میں ایک طولانی قصیدہ لکھتے ہیں، جب ہم سوچ رہے تھے کہ جب ذکر مصیبت کریں تو ایسا کس کا ذکر مصیبت ہو جس کو میں خمینی کے روح کو خوش کر سکوں، تو مجھے صرف اور صرف حضرت زہرا کا نام یاد آیا۔ بہت زیادہ محبت تھی حضرت زہرا سے، پوری زندگی حضرت زہرا کے مصائب پر رویا کرتے تھے، اور یہی آج انشاءاللہ ذکر مصیبت کا بھی سبب بنے ہمارے لیے۔ خمینی نے گویا غدیر میں جو حق چھینا گیا امیر المومنین کا، اس کا بدلہ لیا ہے۔ غدیر میں کیا ہوا تھا؟ حکومت کو علی کی طرف آنا تھا، علی سے چھین لی گئی۔ خمینی نے آ کر واپس ان لوگوں سے حکومت کو چھین کر غدیر کو زندہ کیا۔ در حقیقت زہرا سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ کیا زمانہ تھا زہرا کا اس زمانے میں، آپ دیکھیں 1400 سال پہلے خمینی نہیں تھے اس وقت، لیکن پوری زندگی زہرا پر روتے رہے۔ در بدر زہرا جاتی ہیں مدینے کے اور کھٹکھٹا کر کہتی ہیں کہ غدیر میں تم نے سنا کہ رسول اللہ نے کیا کہا، آ کر گواہی دو علی کے حق میں، لیکن کوئی نہیں آتا آ کر گواہی کے حق میں۔ لیکن لوگ آتے ہیں تو کیسے آتے ہیں؟ زہرا کے گھر کی طرف آگ اور ایندھن کو لے کر اگر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابو الحسن کو باہر بھیج دو ورنہ ہم اس گھر کو جلا دیں گے، ظالم زہرا خود فرماتی ہیں کہ آگ بھڑکنے لگی، میرے چہرے پر آگ لگنے لگی۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ ظالم زور سے دروازے کو لات مارتا ہے، جب ظالم دروازے کو لات مارتا ہے کہ دروازہ مجھ پر گر گیا، جبکہ میرے پیٹ میں محسن تھے۔ ایک مرتبہ محسن شہید ہو گئے، میں منہ کے بل زمین پر گر گئی، درد کا عالم مجھ پر اتنا زیادہ تھا کہ میں اٹھ نہیں سکی۔ ایک مرتبہ میں نے فضا کو صدا دیا کہ یا فضا تو خذینی، اے فضا میری مدد کو، اے فضا میری مدد کو، اے فضا میری مدد کو۔ ایک مرتبہ یہ بھی آتا ہے کہ حسنین خوش ہو جاتے ہیں گھر میں، کچھ دن کے بعد جب دیکھتے ہیں کہ اماں کی طبیعت اچھی ہو چکی ہے، اپنے بستر سے اٹھ گئی ہیں، کئی دنوں کے بعد اپنے بستر سے اٹھ گئی ہیں، جا کر کھانا پکاتی ہیں، گھر کو جھاڑو دیتی ہیں، جب گھر کو جھاڑو دیتی ہیں اپنے بچوں کو نہلاتی ہیں، بالوں کو کنگھی کرتی ہیں، تو زینب اور ام کلثوم، حسن اور حسین خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اماں کی طبیعت ٹھیک ہو گئی، اب ہمارے غم کے دن جا چکے ہیں، اب ہماری اماں کئی دنوں کے بعد ہمیں اپنے گود میں بیٹھائیں گی، ہمیں اپنے آغوش میں لیں گی۔ لیکن انہیں کیا پتا کہ یہ زہرا کی زندگی کا آخری دن ہے۔ اسما سے کہتے ہیں کہ اے اسما، میں آرام کرنے جاؤں گی، تھوڑی
تھوڑی دیر کے بعد مجھے آواز دینا، اگر میں نے جواب دیا تو صحیح ہے، اگر جواب نہ دیا تو سمجھ جانا کہ زہرا دنیا کو چھوڑ چکی ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اسما جواب دیتی ہیں کہ یا بنت رسول اللہ، جواب نہیں دیتی، اسما کا دل گھبراتا ہے، پریشان ہو جاتی ہیں، پھر سے جواب دیتی ہیں کہ یا بنت محمد المصطفیٰ، اے محمد کی بیٹی، جواب نہیں دیتی۔ جب سامنے جا کر دیکھتی ہیں تو زہرا اپنے والد کے پاس پرواز کر چکی ہیں۔ حسنین گھر واپس لوٹتے ہیں اور اپنی اماں کو لیٹی ہوئی دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اسما سے کہ اس وقت کو کبھی بھی ہماری اماں نہیں سوتی ہیں، تو کیا ماجرا ہے؟ اسما کیسے کہا ہوگا اے میرے بچوں تمہاری اماں دنیا چھوڑ کر جا چکی ہے۔ حسن اپنی اماں کے کنار جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اماں میرے مجھ سے بات کیجئے۔ حسین اپنے ماں کے پیروں پر جاتے ہیں، پیروں کا بوسہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اماں میں آپ کا حسین ہوں، مجھ سے بات کیجئے۔ لیکن زہرا نے جواب دیا حسین کا، زہرا نے کربلا میں جواب دیا حسین کا۔ 61 ہجری ہے، کربلا کا تپتا ہوا صحرا ہے، پیاسے حسین ہیں، زخموں میں چور چور ہیں، فوج اشقیاء کے درمیان گھرے ہوئے ہیں، کوئی نہیں جو حسین کو اکبر کا دلاسا دے، کوئی نہیں جو حسین کو عباس کی تسلی دے۔ کوئی پتھر پھینکتے ہیں تو کوئی نیزہ پھینکتے ہیں۔ اس عالم میں ایک مرتبہ امام زمانہ زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں الشمر جالس علی صدرک، آپ کے سینے پر شمر بیٹھا ہوا ہے۔ ایسے عالم میں زہرا جواب دیتی ہے بنیا قتلوکا من الماء منعوکا، اے میرے بچے تمہیں ذبح کر دیا گیا، تمہیں پانی تک نہیں پلایا گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ بہت بہت شکریہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ اس ذکر قلیل کو تیری بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارہ ہمیں مکتب خمینی کا سچا پیروکار بننے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ تمام مظلومین جہان کو نجات عطا فرما۔ پروردگارہ حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں قرار دے۔ ایک سورہ فاتحہ کی گزارش ہے، حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید روح اللہ موسوی امام خمینی کے روح کو اصحال فرمائیں۔